بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم ہوم اکنامکس کلاس 7 اس کا اگلا ٹاپک جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہم کسی بھی وقت کے کسی بھی ٹائم کے کھانے کی لسٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے کون سی چیز اس میں کس بیس پہ سلیکٹ کرنی ہے اور کون سی چیز ہم اس میں کس بیس پہ انسوٹیبل قرار دے سکتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے فرشتے طعام اور اس کی اہمیت، یعنی مینیو پلاننگ اینڈ اٹس امپورٹنس۔ فرشتے طعام کی تیاری خاتون خانہ کے لیے ایک اہم کام ہے۔ فرشتے طعام سے مراد ہے کہ صبح کے لیے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک کی ایک جامع فہرست تیار کی جائے جو تمام افراد خانہ کی غذائی ضروریات کو گھر کے غذائی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے پورا کرتی ہو اور انہیں متوازن غذا کی فراہمی بھی بلا تعطل ملے، بغیر کسی رکاوٹ کے ملے۔ اب یہ جو خاتون خانہ ہیں، جیسے کچھ گھروں میں ماما ہیں، کچھ گھروں میں بڑی آپی ہیں، کچھ گھروں میں بھابھی ہیں، دادو ہیں، نانو ہیں، جو بھی ہیں، جو سارے معاملات کو دیکھتی ہیں، انہوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ میں ایسا ایک پلان تیار کروں، کھانے میں ایسی چیزیں شامل کروں جن میں بچوں کے بھی ضروریات شامل ہوں، جوانوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، اور وہ سب کو غذائی ضروریات کو پورا کرے اور ہر ایک وہ کھانا کھا کے مطمئن ہو اور ان کو یہ سارا کچھ اپنے گھر کے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے مل سکے۔ دوسرا ہے متوازن اور مناسب غذا، وہ ہے کہ جس سے جسم کی نشو و نما ہونے کے علاوہ اس قدر قدرتی توانائی حاصل ہو جتنی ہمیں روزمرہ کے کام کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جن افراد کی غذائی ضروریات بہتر انداز سے پوری ہوتی ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت کام کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی جو ایسے بندے جو متوازن غذا کھاتے ہیں، جن میں سبزیاں بھی شامل ہوں، دالیں بھی شامل ہو، گوشت بھی ہو، فروٹ بھی شامل ہو اور خشک میوہ جات وغیرہ بھی شامل ہوں، ان کے جسم ہمیشہ آپ کو دوسروں سے تھوڑے بھرے بھرے محسوس ہوں گے، اور وہ لوگ جو کھانے کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے یا گھر کے کھانے کی بجائے بازار سے بنی اشیاء کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ جسمانی طور پر دیکھنے میں بھی آپ کو کمزور نظر آئیں گے اور ان کے اندر جو ول پاور ہے یا جو طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ دوسروں سے یقیناً کم ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں اور ہر کام کو دوسروں کی نسبت بہتر انداز میں کر سکیں، تو آپ کو متوازن غذا کھانی پڑے گی، یعنی اپنی غذا کے سارے ہی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو مکمل کرنا ہوگا۔ فرشتے طعام بنانے سے نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے، بلکہ اگر پورے ہفتے کی فرشتے طعام تیار کر کے خریداری کی جائے تو روپے کی بچت بھی ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو، کھانا بھی اس میں شامل ہے، کسی بھی چیز کو اگر آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی کوئی ترتیب بنا لیتے ہیں تو اس کا آپ کو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ اپنا وقت بہت بچا سکتے ہیں اور دوسرا آپ پیسے بھی اس میں کم خرچ ہوں گے اور آپ کو اس میں تھوڑی خواری بھی کم ہوگی۔ تو یہ پلاننگ ویسے بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ آپ روزانہ کے جو امور کرتے ہیں ان کو بھی آپ پلاننگ سے کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ابھی کیونکہ کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر کھانے کا بھی آپ پلان کر لیں تو آپ کو سبزیاں خریدنے میں، چیزیں خریدنے میں آسانی ہوگی اور پھر ان کو بنانے میں بھی اسی ترتیب سے آپ کو آسانی ہوگی۔ گھر کے تمام افراد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے سے کھانوں میں ویرائٹی بھی آ جاتی ہے، جس سے تمام افراد خانہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو مثلاً بعض اوقات کچھ میٹھا بنا لیا، یا موسم تھوڑا سا اگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ پکوڑے بنا لیں، اس طرح کی بہت سارے آئیڈیاز جو آپ کو آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے سب لوگ خوش بھی رہیں گے اور ان کو کئی قسم کا کھانا بھی ملتا رہے گا، یعنی کھانوں میں آپ کے ویرائٹی آتی رہے گی۔ فرشتے طعام تیار کرنے والی خواتین ہر گھر کا لازمی سوال آج کیا پکائیں سے نجات حاصل کر لیتی ہیں، اور ایک مرتبہ باہمی مشاورت سے بننے والی فرشتے طعام انہیں روزانہ کی پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان بیچاروں کو دوپہر کے ٹائم بھی، صبح کے ٹائم بھی بڑی فون کالز آتی ہیں، اور ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، بتائیں نا آج کیا پکائیں۔ تو اگر ان کو یہ چیز پتہ چل جائے کہ وہ ایک ہی دن بیٹھ کے 5-10 منٹ لگتے ہیں اپنے پورے ہفتے کا پلان تیار کر لیں، تو ان کو بار بار پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور ظاہر ہے بعض اوقات وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، بزی ہوتے ہیں، اس دوران فون کالز آتی ہیں تو ان کو ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے اس سے، تو وہ اس سے بھی بچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہر طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ہیں وہ فائدے جو ہم
اگر پہلے پلاننگ سے کر لیں تو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے فرشتے توام کے اصول، کہ جب ہم کوئی بھی مینیو پلان کرتے ہیں تو کن بیسس پہ کریں گے، تو یہ چیزیں ان کو مد نظر، پہلا مینیو گھر کی آمدنی کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جائے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے سمجھداری کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں کون کون سی چیز موجود ہے یا کون کون سی چیز ہم لا سکتے ہیں، اسی کے مطابق آپ کی لسٹنگ ہو، اسی کے مطابق پلاننگ ہو، اور آپ اسی میں رہتے ہوئے کئی قسم کی ڈشز بنانے کی کوشش کریں۔ گھر کے تمام افراد کی پسند و ناپسند کو مد نظر رکھا جائے۔ کچھ گھروں میں بعض افراد کو کچھ قسم کی سبزیاں پسند نہیں ہوتی، کچھ افراد کو کسی قسم کی دال پسند نہیں ہوتی، کسی بندے کو کوئی گوشت پسند نہیں ہوتا، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ جب کھانا پکے تو سب لوگ خوش دلی سے اس کو کھائیں، تبھی بیٹھ کر کھانا کھانے کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے۔ طعام کے اجزائے خوراک تمام گروہوں سے منتخب کیے جائیں۔ گروہوں سے مراد یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلڈ گروپ نہیں ہے، بلکہ اس میں سبزیاں بھی ہوں، دالیں بھی ہوں، گوشت بھی ہو، یعنی وائٹامنز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں، تو یہ ایک متوازن غذا بنے گی، بیلنسڈ ڈائٹ بنے گی، جو جسم کی تمام ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پورے کریں گی۔ اس کے بعد فرشتے طعام اس طرح ترتیب دی جائے کہ خاتون خانہ کو کھانا بنانے میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی وہ ڈشیں بنانی بھی ذرا آسان ہو۔ بعض اوقات گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خاتون خانہ ہوتی ہے نا، وہ دیکھتی ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز اور کہتی ہیں کہ آج ہم بنائیں گے فلاں چائنیز ڈش یا فلاں ہم بنائیں گے رشین ڈش، تو اس کو بنانے کا طریقہ اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ جیسے میرے جاننے میں آیا ہے کہ جو رشین چائنیز چاول بنتے ہیں، اس میں چاول کی کوئی 2-3 تہیں ہوتی ہیں، پھر ان میں انڈا ابال کر ڈالا جاتا ہے، اور بڑے پروسیسز ہوتے ہیں، ان میں آلو علیحدہ سے ابالے جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی ڈش کا انتخاب نہ کر لیجئے کہ مہمان آ رہے ہوں، آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہو اور آپ ڈش کوئی ایسی شروع کر لیں جس میں 3 گھنٹے لگتے ہوں۔ فرشتے طعام تیار کرتے وقت اس میں اتنی گنجائش رکھی جائے کہ اچانک آنے والے مہمانوں کی خاطر تواضع بھی اس میں کی جا سکے۔ تو یہ وہی بات ہے جو بھی میں کر رہا تھا کہ آپ کو ٹائم کا جو آپ کے پاس وقت جتنا موجود ہے اور جتنا وقت اس ڈش کو بنانے میں چاہیے، ان میں میچنگ ہونی چاہیے۔ غذا کی خوبصورتی کا خاص خیال رکھا جائے اور اچھے طریقے سے پیش کیا جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے بریانی بنائی، بہت اچھی بنائی، بڑی مزے کی بنائی، کھانے میں بھی لوگوں کو مزہ آیا، لیکن آپ نے جب پیش کی تو آپ نے ایک ہی ٹرے میں رکھ کے سب سے کہا کہ بھائی اسی میں کھا لو، اور دوسری طرف بریانی تو اتنی اچھی نہیں بنی، لیکن آپ نے اس کو ٹرے میں رکھ کے ساتھ میں پلیٹس، چمچ، سیلیڈ، رائتا اور کولڈ ڈرنکس، یہ ساری چیزیں رکھیں، تو جو کمی تھی اس کے ذائقے میں، اس کو اس کی پریزنٹیشن نے بہت اچھے طریقے سے پورا کر دیا۔ تو آپ کھانا اچھا بنا لیتی ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے، مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ جو ہے، وہ مزید بہتر ہو جائے۔ سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے رنگ و ذائقہ میں تنوع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کو جیسے آپ ڈریسنگ کرتی ہیں یا ان کے اوپر سلاد وغیرہ رکھتی ہیں، تو اس کے کئی ڈیزائن بنتے ہیں، کئی چیزیں اس میں، بڑی کریٹیوٹی ہے اس کے اندر۔ آپ اس کے اوپر بھی سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ غذا کی مقدار مناسب ہونی چاہیے اور اتنا نہ پکا لیں کہ جو ضرورت سے ہی زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ کھانا تازہ اور خوش ذائقہ ہونا چاہیے، اتنا ہی کھانا پکائیں جو کھا لیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو 2-3 تک بھی میں نے دیکھا ہے، 3 دن تک لوگ استعمال کرتے ہیں کھانے کو، تو اتنے عرصے تک تو ویسے ہی کھانا کھانے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ مینیو کیسے بناتے ہیں، آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ناشتہ، کم آمدنی والا طبقہ، روٹی یا پراٹھا، چائے، دودھ پتیہ، لسی۔ یہ تقریباً پاکستان کے سب سے زیادہ جو بڑا طبقہ ہے اس کے اندر ہے۔ متوسط آمدنی والا طبقہ، سیب، انڈے کا آملیٹ، پراٹھا، چائے۔ اب سیب کا رواج تقریباً ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ناشتے کے اندر، لیکن انڈے کا آملیٹ، پراٹھا، چائے یہ چلتا ہے۔ جو لوگ ذرا زیادہ اچھی قسمت والے ہیں وہ اسٹرابیری شیک پی لیتے ہیں، ابلا ہوا انڈا لیتے ہیں، چکن کباب لے لیتے ہیں، پراٹھا، ٹوسٹ، جام، مکھن، کافی، یہ ساری چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کی طرف آ جائیں۔ اس میں سب سے پہلے کم آمدنی والا طبقہ، یہ بیسنی روٹی، اچار، لہسن کی چٹنی، لسی اور امرود۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو
جن کے بارے میں سنتے ہی آپ کو بھی محسوس ہوگا کام تو کافی مزے کا ہے۔ اس کے بعد مڈل کلاس والے ہیں، وہ چپاتی لیتے ہیں، آلو گوشت بنا لیتے ہیں یا تازہ سبزی کا سلاد لے لیتے ہیں، ملے جلے پھل بھی لے لیتے ہیں اور ان کا یہ مینیو بہترین ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ذرا اچھی قسمت والے ہیں ان میں چپاتی، کڑھائی گوشت، پالک پنیر، رشین سیلڈ، تازہ سلاد، خوبانی کا میٹھا، اس طرح سے وہ چیزیں یہ شامل کر کے اپنے لنچ کو، دوپہر کے کھانے کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ اور اگر رات کے کھانے کی بات کریں تو سب سے پہلے جو لوور مڈل کلاس ہے، یہ کم آمدنی والا طبقہ ہے، اس میں چنے کی دال، گوشت، ابلے ہوئے چاول، سوئیوں کا زردہ، یہ ساری چیزیں وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ویسے یہ چیزیں ہوتی بھی بڑے مزے کی ہیں۔ مڈل کلاس یا متوسط آمدنی والا طبقہ، اس میں چکن کارن سوپ ہے، چکن کڑھائی ہے، تڑکے والے چاول ہیں، رائتا، آئس کریم، کوا، یہ ساری چیزیں وہ اپنے شام کے کھانے کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ زیادہ آمدنی والا طبقہ تھائی سوپ، مٹن کڑھائی، تلی ہوئی مچھلی، چکن بریانی، روغنی نان، کچمبر سلاد، ریشین سلاد، رائتا، املی کی چٹنی، فروٹ ٹرائفل، گاجر کا حلوہ، قہوہ، یہ ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو ان سب میں تقریباً سیم یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کو یہ جو طبقوں والا چکر ہے اس میں جان بوجھ کے شامل کیا گیا ہے زیادہ ڈیٹیل دینے کے لیے، ورنہ تقریباً سب کا سیم ہی ہوتا ہے اور بس چیزوں کا نام تھوڑا تبدیل ہے، باقی سارا سیم ہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آپ کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جائے اور آپ جو کھانا بنائیں وہ جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے جسم کو وہ طاقت دے اور ان کو وہ اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرے۔ تو امید ہے ان ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کنیکٹ رہیں۔ آپ کا بہت خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے چینل کا۔ اللہ حافظ۔